أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لغو قسم کے بارے میں تمہارا مواخذہ پکڑ نہیں فرماتے لیکن تمہاری پکڑ فرماتے ہیں اس قسم کے بارے میں جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے برداشت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ قسم کھاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں وہ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ آپس میں مل ملاپ کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحمت کرنے والے رحم کرنے والے ہیں، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 پاکی تک روکے رکھے، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے یہ بات کہ وہ اس چیز کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ان کو اپنے نکاح میں لوٹا لے اگر اصلاح کا ارادہ ہے۔ اور عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے جیسا کہ مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے دستور کے مطابق معروف طریقے سے، اور مردوں کو فضیلت ہے 1 درجے عورتوں پر، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ پہلی چیز اس میں قسم کے تعلق سے بیان کی گئی ہے کہ عام طور سے لوگ قسمیں بہت کھاتے ہیں، تو بتایا کہ کون سی قسم کے اوپر پکڑ ہوں گی اور کون سی قسم پہ پکڑ نہیں۔ لغو قسم کہا کہ جو لغو قسم ہے آدمی چلتے پھرتے قسم کھا لیتا ہے، عادت بن جاتی ہے، ماں کی قسم ایمان سے ایسا بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کو قرآن نے لغو کہا۔ علماء نے کہا کہ لغو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوں گی، اس لیے اس کو لغو کہہ دیا۔ اور دوسری بات اس کو لغو اس لیے بھی کہا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنا نہیں چاہیے، ایک لغو چیز ہے، بیکار چیز ہے، اس کی عادت ڈالنا نہیں چاہیے۔ تو چلتے پھرتے ہم جو قسم کھاتے ہیں اس پر آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں، پکڑنی ہے، ایک عادت بن جاتی ہے، عرف بن جاتا ہے، آدمی ذرا سی بات پہ گلے پہ ہاتھ لگا لیتا ہے قسم کے لیے، اور ماں کی قسم ایمان سے یہ بار بار کہتا ہے، اس کا کوئی ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا لیکن عادت بن جاتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یا ایسی ہی کوئی قسم کھا لے سچ سمجھ کر، وہ سمجھے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ جھوٹی ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں سچی قسم کھا رہا، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ وہ تو سچی سمجھ کر کھا رہا ہے۔ جیسا کہے کہ کسی نے پوچھا کہ زید آ گیا، تو کہا کہ ہاں زید آ گیا، اس کو یہ سمجھ رہا کہ زید آ گیا، تو سامنے والا کہہ رہا قسم کھا، بول قسم کھا اللہ کی کہ زید آیا، وہ یہ قسم کھا کے کہہ رہا کہ ہاں اللہ قسم زید آ گیا۔ اب یہ تو سمجھ رہا کہ زید کو میں نے آتے دیکھا، میں سچا ہوں قسم میں، یہ اس نیت سے سچی سمجھ کے قسم کھا رہا، لیکن حقیقت میں دیکھے تو وہاں پہ زید نہیں آیا تھا، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ارادہ صاف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے دوسری قسم اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے، آخرت کے اندر اس پر پکڑ ہوگی، اس کو یمین غموس کہتے ہیں، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کے تعلق سے حدیث میں بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق لے لے، حق مان لے جھوٹی قسم کھا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتے گئے اور اس کے لیے جنت حرام کر دیتے گئے۔ جھوٹی قسم سے قرآن نے حدیث نے منع کیا ہے سختی کے ساتھ۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے واللہ غفور حلیم، اور جھوٹی قسم اگر کوئی کھا لے تو اب وہ کیا کرے، تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں اور برداشت کرنے والے بھی ہیں، انہیں جو کچھ بھی غلطی کیا اللہ اس کو برداشت کر لیں گے۔ اب قسم کی بات چل ہی رہی تو آگے قسم کی ایک قسم بھی بتا دی، وہ ہے ایلا۔ ایک قسم کی ایک قسم یہ بھی ایلا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے، پہلے عورتوں کو بہت ستایا جاتا تھا، اسلام نے عورتوں کو حقوق دلائے۔ پہلا مذہب ہے اسلام جس نے عورتوں کے اوپر سے تکلیفوں کو، ظلم کو دور کیا اور ان کو انصاف دلایا۔ تو عرب کے اندر بھی عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم تھا، پوری دنیا میں ہی تھا، اور عرب میں بھی خصوصاً عورتوں پہ بہت ظلم تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے دور جہالت میں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم کھاتے تھے کہ تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، ہم بستری تجھ سے نہیں کروں گا، قسم کھاتا ہوں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا۔ اب اس سے ہم بستری نہیں کرتے تھے، وہ بیچاری نہ شوہر کے پاس اپنی خواہش ضرورت پوری ہو سکتی، نہ کہیں جا کر اپنی دوسرا نکاح کر سکتی، وہ بیچاری معلق رہتی، پوری زندگی ایسی اس کو ستاتے اور دوسرا نکاح ادھر اپن کر لیتے، اس کو طلاق بھی نہیں دیتے۔ تو قرآن پاک نے پھر اس کی حد بندی کر دی کہ اگر ایسی قسم کوئی شوہر کھاتا ہے تو اس کی حد کتنی، وہ حد ہونے کے بعد شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، حد ختم ہونے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ عورت اس ظالم سے چھٹکارا پا کر کسی اچھے آدمی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق جو لائے اسلام کے اندر، جو جائز رکھے، اس کی وجہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے اندر آپس میں ظلم کے ساتھ میں نہ رہے، ایک دوسرے کے حقوق کو مارتے ہوئے زندگی نہ گزاریں، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہوئے زندگی نہ گزاریں۔ اس لیے جہاں نبھاؤ نہیں ہوتا وہاں پر علماء کرام صاحب جا کر کہتے ہیں کہ اب یہاں نبھاؤ کی صورت نہیں ہے، ایک بار سمجھا دیے، دو بار سمجھا دیے، اب نبھاؤ کی صورت نہیں ہے تو اب یہاں پہ طلاق واقع کر دی جائے۔ اب دونوں کو زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ میں زیادہ دھکے کی گاڑی کب تک چلائیں گے، دھکے کی گاڑی کو ایک دن بیچ ڈالنا پڑتا یا اس کو گیریج میں ڈال دینا پڑتا، تو یہ دونوں کی زندگی کی گاڑی دھکے کی والی کب تک چلیں گی، کب تک لوگ آ کے ان کو سمجھاتے رہیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں طلاق واقع کر دی جائے تاکہ دونوں اپنے اپنے الگ الگ راستہ لے لے، بیوی الگ راستہ لے کے کسی اور شوہر سے نکاح کر لے اور یہ شوہر کسی اور بیوی سے نکاح کر لے۔ جہاں بھی مسئلے بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اس خاندان میں بیوقوف لوگوں کی زیادتی ہوتی ہے، اس خاندان میں بددماغ لوگ ہوتے ہیں، بار بار میاں بیوی کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ نبھاؤ نہیں ہو رہا، دونوں میں جم نہیں سکتا، بار بار سمجھانے کے بعد بھی دونوں نہیں مان رہے، تو زبردستی کا نبھاؤ کریں گے تو ان لوگوں کی زندگی تو وہ جہنم بن رہی، دونوں خاندان کی زندگی جہنم بنے گی۔ لڑکی کے گھر والے بھی پریشان کہ وہ لڑکا ستا رہا، اور لڑکے کے گھر والے بھی پریشان کہ لڑکی اچھے سے نہیں رہ رہی، تو دونوں خاندان یہ دونوں کی وجہ سے، اور پھر ان سے ہونے والی اولاد جب یہ دونوں نے ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کیے تو ان کے نطفے سے اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کیا لوگوں کے حقوق ادا کر سکیں گے؟ وہ وہی ماں باپ کی اولاد ہے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کرے، تو یہ کیا دوسروں کے حق ادا کریں گے؟ تو ایسے غلط بچے جو ان سے پیدا ہونے کے خطرے ہیں۔ تو قرآن پاک نے بھی کہہ دیا کہ عورتوں کو ستانے کی، قرآن نے بتا دیا کہ جو مرد عورتوں کو ستانے کی کوشش کریں گے، قرآن نے صاف کہہ دیا ایسے قسمیں کھا کر، ایلا کر کر، قرآن نے حد بتا دی کہ 4 مہینے تک حد ہے، 4 مہینے گزر جائیں گے، یہ اپنی بیوی سے اگر میل ملاپ نہیں کیے، صحبت نہیں کی، ہم بستری نہیں کیے، تو 4 مہینے گزرتے ہی طلاق قطعی پڑ جائیں گی۔ 4 مہینے پڑتی ہے، اس کی 3 صورتیں بتائی کہ اب یہ قسم کھانے والے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی قسم کھائے اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، وقت متعین نہیں کرے، مدت متعین نہیں کرے۔ دوسری قسم کھائے کہ میں تجھ سے 4 مہینے تک صحبت نہیں کروں گا، 4 مہینے تک تجھ سے میں بات نہیں کروں گا، صحبت نہیں کروں گا۔ 2، تیسری قسم یہ کھائے کہ میں 4-5 مہینے زائد دنوں تک میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اور چوتھی قسم یہ کھائے کہ میں 2 مہینے تک 3 مہینے تک تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، یہ 4 قسمیں ہوگی۔ پہلی قسم مدت متعین نہیں، دوسرے میں 4 مہینے متعین، تیسرے میں 4 مہینے سے زیادہ متعین، اور چوتھے میں 4 مہینے سے کم متعین۔ پہلے میں مدت متعین نہیں ہے، 4 مہینے جیسے گزریں گے طلاق واقع ہو جائیں گی، طلاق قطعی پڑ جائیں گی۔ اب دونوں کو ڈبل سے اپنے نیا نکاح کر کے دونوں کو رہنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں۔ دوسری قسم انہیں کھایا 4 مہینے کی، جیسے 4 مہینے گزر جائیں گے، 4 مہینے جیسے پورے ہوں گے طلاق پڑ جائیں گی، ڈبل سے نکاح کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں۔
تیسری قسم کھائی 4 مہینے کی زیادہ مدت کی، جیسے 4 مہینے گزریں گے طلاق کے قطعی پڑ جائیں گے، نیا نکاح کرنا پڑے گا، حلالے کی ضرورت نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اس میں 4 مہینے گزرنے سے طلاق پڑ جاتی ہے اور ڈبل سے نیا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ تینوں قسمیں کھانے کے بعد کوئی اگر 4 مہینے سے پہلے بیوی سے صحبت کر لے تو قسم توڑنے کا گناہ آئے گا اور قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، بس طلاق واقع نہیں ہوں گی۔ اور چوتھی قسم تو انہیں کھایا 2-2.5 مہینے کی، تو 2-2.5 مہینے سے قسم بھی پوری ہو جائیں گی اور طلاق بھی واقع نہیں ہوں گی، 2-2.5 مہینے کے بعد وہ صحبت کر سکتا ہے۔ تو قرآن نے عورتوں پہ ظلم نہ ہونا اس لیے مردوں کو حد بتا دی کہ مرد اگر صحبت نہ کرنے کی قسم کھائے تو مردوں کو کتنی حد ہے قسم کھانے کی، وہ 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ کی ان کے پاس حد باقی نہیں رہتی، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے آگے کہ والمطلقات یتربصن، اب جن عورتوں پر طلاق واقع ہو جائے ان کو عدت گزارنا ہے۔ اب ان کو کتنی عدت گزارنا ہے؟ ان کو عدت گزارنا ہے 3 مرتبہ حیض آنا، 3 مرتبہ انہوں نے پاک ہو جانا، اس کی کم سے کم مدت ہوتی ہے 3 مہینے، بعض لوگوں کی اس سے کم بھی ہوتی ہے، کسی کو جلدی MC آنے کے بعد طہور جلدی آ جاتا ہے، پاکی جلدی آ جاتی ہے، تو 3 مرتبہ MC آ کے چلے جائیں، 3 مرتبہ پاکی آ جائے، تیسری پاکی کے اندر یہ عورت کیا ہو جائیں گی؟ یہ پاک کہلائیں گی۔ اس کے بعد اس کی عدت اب پوری ہو گئی، اب یہ چاہے تو دوسرا نکاح کسی بھی لڑکے سے کسی بھی مرد سے کر سکتی ہے، لیکن ان 3 مہینوں کے اندر، ان عدت کے مدت کے اندر وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، نکاح نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی چیز ہے اس کو چھپا کر رکھے۔ پیٹ کے اندر اگر MC کا مسئلہ ہے تو صاف کہتے ہیں کہ MC چالو ہے، یعنی پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، رحم خالی ہے، اور اگر MC چالو نہیں ہے، رحم کے اندر نطفہ ہے، حمل ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو بھی صاف ظاہر کر دے۔ کیوں صاف ظاہر کرے؟ اس لیے ظاہر کرے کہ اگر MC کا مسئلہ ہے تو MC سے عدت پوری ہوں گی، حیض سے عدت پوری مانے جائیں گی، 3 حیض آئیں گے، 3 پاکی آئیں گی، عدت پوری۔ لیکن اگر مسئلہ اس کا ہے کہ پیٹ میں حمل ٹھہرا ہوا ہے تو اب اس کی عدت کیا رہیں گی؟ وضع حمل، جب تک کہ بچے کی ولادت، جو پیٹ میں بچہ ہے جب تک کہ اس کی ولادت نہیں ہو جاتی جب تک یہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ صاف صاف اپنی بات کو ظاہر کر دے کہ پیٹ میں کچھ ہے یا نہیں۔ اس لیے جب طلاق کراتے تو قاضی لوگ عورت کو باقاعدہ پوچھتے گئے، وہ پردے میں رہتی ہے، اس سے باقاعدہ پوچھتے گئے عمارت شریعہ وغیرہ کے اندر کہ آپ کو حمل وغیرہ ہے، اگر وہ بولے کہ ہاں ہے تو پھر اس کی مدت لکھ دیتے کہ اتنے مدت تک یہ وضع حمل تک یہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اور پھر وہ کہے کہ نہیں صاف ہے معاملہ تو پھر اس کا MC وغیرہ کے تعلق سے لکھ دیتے ہیں کہ 3 پاکی آنے کے بعد یہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو وہی قرآن نے کہا کہ یہ عورت اگر اللہ پر اور آخرت کا ڈر اس کو ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کی بات کو ظاہر کر دے کہ پیٹ میں کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شوہر کو نصیحت کرے کہ شوہر اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ وہ بیوی کو اپنے نکاح میں لے لے۔ بیوی جس سے نکاح کر لیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے شریک حیات بنانا چاہیے، تو وہ اپنے نکاح میں عورت کو لے لے، اس بات کا شوہر زیادہ حقدار ہے۔ اگر شوہر اصلاح کی نیت رکھتا ہے، اصلاح کی نیت مطلب یہ ہے کہ بھائی جان دو جو کچھ پچھلا ہوا آپس میں ہمارا نبھاؤ نہیں ہوا، لیکن اب میں یہاں سے اب اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتا ہوں، پچھلے باتوں پہ میں اپنی بیوی کو تعین تشنیع نہیں کروں گا، پچھلی باتوں میں شوہر یہ نیت کر لے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں ستاؤں گا، اب یہاں سے ہماری نئی زندگی چلے گی، اگر یہ ارادہ رکھتا تو قرآن کہہ رہا ہے پھر شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ بیوی کو اپنے نکاح میں لے لے۔ اور آگے پھر قرآن نے ایک بہت بہترین بات بتا دی میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے، قرآن نے ایک اصول بتا دیا کہ عورتوں کے حقوق مرد کے ذمے گئے اور مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے گئے دستور کے مطابق۔ قرآن نے یہاں پہ معروف کا لفظ لایا، اس میں شریعت بھی آ گئی اور جو عام عرف چلتا ہے یہ بھی دونوں بھی چیزیں معروف کے اندر آ گئی کہ عام عرف کے اندر شوہر کیسا بیوی کے ساتھ رہتا ہے ایسا بھی رہنا پڑے گا، اور شریعت جیسا رہنے کو کہتی ہے ویسا بیوی کے ساتھ میں سلوک اور رہن سہن کرنا پڑے گا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا دونوں کے ذمے ہے، عورت کے ذمے شوہر کے حقوق ہے، ایسے ہی شوہروں کے ذمے عورتوں کے حقوق ہے۔ اب یہ کیا حقوق ہے کل اس کو بیان کیا جائے گا۔ آگے قرآن نے پھر ایک بات اور مزید کہہ دی کہ شوہر کا درجہ بہرحال عورت پر ایک فضیلت زیادہ ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ایک فضیلت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنا زیادہ حق جتائے۔ عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کر کے بتائی کہ جب اللہ نے شوہر کو یہ مقام دیا کہ وہ عورت سے تھوڑا اونچا ہے تو اس کو صبر کرنے میں بھی عورت سے زیادہ صبر کرنے والا ہونا چاہیے،
اسے برداشت میں عورت سے زیادہ برداشت کرنے والا ہونا چاہیے کہ عورتوں کو دیکھیں کتنا ہمارے بچوں کو برداشت کرتی ہے، دن بھر بچے ستاتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، ہم بچوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے یہ مسئلہ کر رہے، تو ہم سوچیں کہ ہماری عورتیں ہمارے پیدا کرے بچوں کو کتنا سنبھالی ہے اور کتنا ان کے مستیوں کو اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو قوام بنایا، سردار بنایا عورت کے اوپر، تو عورت سے زیادہ اپنے آپ کو برداشت کرنے والا بنائے، عورت سے زیادہ اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔